میں تمہیں اس اسٹیٹمنٹ پر اس آفس سے بے دخل بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بھی اتنی ہی سنجیدہ تھے۔ ایک تو سلینا کی وجہ سے سب جانے کیوں اسے بے دخل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ پہلے دادا، اب چیف۔ دادا تو چیف سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے، وہ تو جائیداد سے ہی آگ کر رہے تھے اسے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اپنی ماما کی برتھ ڈے پر دیے جانے والی ہیلز میرے دراز پہ رکھ کر بھول گئے تھے، اور ان کے یک دم پکڑ لینے پر وہ پہلی دفعہ بری طرح چونکا تھا۔ ماما کی ہیلز، یہ بات اس نے اپنی ٹیم سے کہی تھی، اور یہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ چیف حنیفہ کے آفس کے پاس دروازے سے کان لگا کر باتیں سنتے وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان سے گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اندر کھڑے یاسر نے گہرا سانس لیا۔ اب باتیں گھمانے سے کوئی افاقہ نہیں ہونا تھا۔ ہیلز میں نے ہی نکالی تھی۔ بالکل، سی سی ٹی وی میں تم واضح طور پر ہیلز لے کر بھاگتے ہوئے نظر آ رہی ہو۔ کیا تم فوٹیج حذف کرنا بھول گئے تھے؟ وہ حیران تھے۔ مجھے یاد تھا، ڈیلیٹ کرنا ضروری نہیں لگا۔ کیوں چاہیے تھی ہیلز؟ حنیفہ نے سیدھے ہوتے ہوئے اہم سوال کیا تھا اسے۔ سلینا کی ہیلز ٹوٹ گئی تھی، تم اسے اپنے جوتے دے سکتے تھے، لیکن پھر میں ہیلز نہیں پہن سکتا تھا۔ دروازے کے پار موجود شیر اور زار کی دبی دبی سی ہنسی گونجی تھی۔ بہت سے گارڈز بھی اب ان کے ساتھ رکنے لگے تھے۔ یاسر اور حنیفہ کی باہمی گفتگو ہمیشہ بہت مزے کی ہوا کرتی تھی۔ تم دوسروں کی پرواہ تو نہیں کرتے؟ جانے دیتے اسے ننگے پیر؟ اور اس دفعہ جیسے وہ بول نہیں سکا تھا۔ انہوں نے بغور اس کا خاموش چہرہ دیکھا تھا۔ خیر، کیا ہیلز اسے پوری آ گئی تھی؟ اگلے ہی پل وہ سرسری سا بولے تو یاسر نے سر ہلایا۔ جی بالکل، ایسے جیسے وہ انہی کے لیے لی گئی تھی۔ اس کے جواب پر جانے کیوں انہوں نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ تھوک نگلا تھا۔ جا سکتے ہو تم، اور آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آفس میں داخلے کی اجازت دیے جانے پر ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ غضب خدا کا، ایک سینئر گارڈ کا رویہ اتنا غیر سینئر، وہ بڑبڑا رہے تھے۔ یاسر پلٹ آیا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو وہ تینوں جو کان لگائے ہوئے تھے اندر گرتے گرتے بچے۔ اسے دیکھ کر شیر اور زار زبردستی مسکرائے تھے۔ ساحر نے تو اس کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ تم تینوں آخر کیوں میری زندگی میں؟ اس نے دانت پیس کر کہا اور انہیں گھورتا ہوا باہر چلا آیا۔ وہ تینوں اس کے پیچھے آئے تھے۔ کیا آپ سلینا سے ملے تھے؟ شیر نے متجسس ہو کر پوچھا تو وہ یک دم پلٹا۔ ایک تو اس کے آس پاس موجود ہر مرد سلینا کا فین کیوں تھا آخر؟ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے دکھائی۔ اس عورت کی بات بھی مت کرنا میرے سامنے، اس نے گھور کر تنبیہ کی۔ شیر نے ڈر کر زور سے سر ہلایا تھا۔ سلینا کے متعلق جو بھی بات کرے گا اب جبڑے پر مکہ کھائے گا یقیناً اس سے۔ وہ آفس میں داخل ہوا اور برے موڈ کے ساتھ کرسی کھینچ بیٹھا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ ابھی اسے بات کرنے کا مطلب ایک سیریس بینچ کا سامنا کرنے کو دعوت دینا تھا، اور وہ تینوں ہی ایسی دعوت سے گھبرایا کرتے تھے۔ وہ آج پھر سے سیاہ لباس سیبتن کیے ایجنسی چلی آئی تھی۔ سلک کا سیاہ خوبصورت لباس جو اس کے ٹخنوں سے ذرا اونچا تھا، گلے میں موجود سفید نازک سا چوکر اور کلائی میں ایک باریک سا بریسلٹ، کانوں میں ٹاپس پہنے شہد رنگ بالوں کو ایک طرف ڈالے، وہ باریک سیاہ ہیلز میں اعتماد سے چلتی نظر کے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جولیا جو اپنی سیکرٹری کے ساتھ مخالف سمت میں بنے آفس کی طرف جا رہی تھی، لمحے کے 1000ویں حصے میں چونک کر ٹھہری۔ شہناز بھی اسے رکتا دیکھ کر بے ساختہ رکی تھی۔ سیاہ مفلر جو یاسر اس دن اس کے منع کرنے پر بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا، وہ پلٹی اور پھر اسی تیزی سے آگے بڑھ آئی۔ سلینا کو آواز دے کر روکا۔ ایکسکیوز می؟ وہ نزاکت سے پلٹی تھی۔ اسے دیکھ کر سوالیہ سا ابرو اچکایا۔ جی، یہ مفلر آپ کا ہے؟ وہ اس کے سوال پر جزبز ہوئی تھی، پھر سر نفی میں ہلا کر گلے میں موجود چوکر پر پہنے مفلر کو اتارا۔ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ایکٹریس تھی۔ یہ ایک گارڈ نے مجھے دیا تھا، فین تھا میرا، میں نے سوچا رکھ لیتی ہوں۔ مزے سے کہا تو جولیا اینڈرسن کے قدموں تلے موجود زمین لمحے بھر کو ہل سی گئی۔ یاسر عالم سلینا مسر کا فین تھا؟ اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ سلین نے ناسمجھی سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا کوئی ایشو ہے؟ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، جولیا آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے مفلر کھینچا۔ وہ اس کی حرکت پر ششدر سی رہ گئی تھی۔ شہناز بھی چونک سی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ تمہارا فین ہے؟ اس کی مذاق اڑاتی نظریں سلینا کو بہت بری لگی تھی۔ جی، کیا وہ میرا فین نہیں ہو سکتا؟ آئی مین اتنی چیپ چیزیں پسند تو نہیں کرتا وہ۔ اس کا انداز بہت برا تھا۔ چیپ کس کو کہا ہے آپ نے؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے؟
ایسے مفلر کھینچتی ہوئی آپ زیادہ چیپ لگ رہی ہیں۔ اس نے بھی اسی تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ سے مفلر کھینچا تھا۔ جولیا کو اس کی جرات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے دوبارہ مفلر کھینچا اور پھر اسے مسکرا کر دیکھا۔ اب یہ فیصلہ آپ کا فین بوائے ہی کرے گا کہ اس نے یہ آپ کو خود دیا تھا یا نہیں۔ اسی کے ساتھ وہ تیزی سے پلٹ کر انڈر گراؤنڈ جاتی لفٹ کی جانب بڑھی۔ سلینا بھی اسی تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن لفٹ بند ہو چکی تھی۔ اس نے بٹن دبایا، جواب ندارد۔ اف، ایک تو یہاں کی لفٹس کے آفیشیل گارڈز۔ وہ تیزی سے زینو کی جانب بھاگی تھی۔ اگلے کئی لمحات میں جولیا یاسر کے سر پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ مفلر بھی تھا۔ فلور پر کام کرتے تمام گارڈز یاسر کے کیبن کے دروازے پر کھڑے تھے اور تماشا بس شروع ہی ہونے والا تھا۔ آج سے پہلے کوئی ایکٹریس یوں نیچے نہیں آئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا، اسی لیے سب کی دلچسپی کا مرکز تھا۔ یہ مفلر تم نے دیا اس ایکٹریس کو؟ ہاؤ ڈیئر یو، وہ اس پر غرائی۔ اسی پر سلینا ہانپتی کانپتی زینو کا دروازہ کھول کر فلور پر آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی گارڈز کے درمیان شور سا مچ گیا۔ کسی نے اسے دیکھ کر بیوٹی کوئن کا نعرہ بھی لگایا تھا۔ کوئی کہتا نہیں تھا، لیکن وہ سب گارڈز کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ سلینا مسہر آ رہی ہیں، کسی نے چیف حنیفہ کو اطلاع دی تھی۔ وہ حیرت زدہ سے اپنے آفس سے اٹھائے۔ کیبن کے باہر لگا رش اسے دیکھتے ہی چھٹ گیا۔ وہ سب درمیان سے ہٹے۔ سیاہ باریک ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ کندھے پر پڑے بال پیچھے چھٹکے تو شیر حسن کو دل کا دورہ پڑتے پڑتے رہ گیا۔ وہ سلینا تھی، یہ جس کے پاس آفیشیل کارڈ تک نہیں ہے۔ تم نے یہ مفلر اسے دیا تھا؟ مجھ پر اسے فوقیت دی تھی؟ سلینا پر ایک ناقدانہ نگاہ ڈال کر بولتی جولیا نے اچھا نہیں کیا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے مفلر زور سے کھینچا۔ اس کی جرات پر پیچھے سے گارڈز کی دبی دبی ہو کی آواز گونجی تھی۔ میں نے کہا نا، یہ گارڈ میرا فین ہے۔ فینز اپنے آرٹسٹ کو تحائف دے سکتے ہیں مس جولیا۔ وہ دونوں یاسر کے سر پر کھڑی لڑ رہی تھی اور وہ بند لبوں کے ساتھ سامنے دیکھتا ہوا بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا فیصلہ یہ کرے گا، بتاؤ تم اس کے فین ہو یا نہیں؟ جولیا ضبط سے بند لبوں کے ساتھ بیٹھے یاسر کی جانب پلٹی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑی سلینا پر نگاہ ڈالی اور پھر جولیا کو دیکھا۔ یہ میں نے ہی انہیں دیا تھا۔ اس کے کہنے پر پیچھے کھڑے گارڈز نے یک دم اسے سراہا تھا۔ وٹ؟ تم نے میرے بجائے اسے مفلر دیا؟ یہ ایک مفلر ہے، قارون کا خزانہ نہیں ہے جس پر اتنا سین کریٹ کیا جائے۔ سلینا نے ابرو تان کر کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے چیپ ہو سکتے ہو۔ اس فلاپ ایکٹریس میں دیکھا کیا ہے تم نے؟ اور یہ حد تھی۔ سیاہ سلک کے لباس والی لڑکی آگے بڑھی اور اس نے وہ کیا جو کبھی فراموش کیا جانے والا نہیں تھا۔ اس نے جولیا اینڈرسن کو بالوں سے پکڑا تھا اور اب وہ اس کے بال چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ دی بچ سلینا، بہت بکواس ہو گئی۔ جولیا نے بھی جواباً اس کے بال پکڑے تھے اور اگلے ہی پل اب سارے گارڈز انہیں چھڑانے کے لیے آگے بھاگے تھے۔ یاسر نے ان دونوں کو الگ کرنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ وہ دو لڑتے ہوئے لڑکوں کو تو الگ کر سکتا تھا، لیکن دو لڑتی ہوئی لڑکیوں کو الگ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں تمہارے سارے بال نکال دوں گی، گنجی جولیا، وہ دانت کچکچاتی پوری قوت سے اس کے بال کھینچتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے بھی جواباً اس کے بالوں کو زور سے کھینچا تھا۔ یک دم ہی فلور پر شور ہنگامہ سا مچ گیا۔ لڑائی پورے زور و شور سے جاری تھی۔ ہی از مائن، جولیا چلائی تو سلینا نے گردن جھٹکی۔ ان یور ڈریمز، یہ سب کیا ہو رہا ہے آخر؟ اور یہ حد تھی۔ چیف کی آواز پر سب کچھ پل بھر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ گارڈز درمیان سے ہٹے۔ سامنے کا منظر واضح ہوا۔ سلینا نے جولیا کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور جولیا نے بھی اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ چیف حنیفہ کی آنکھیں حیرت سے کھل سی گئیں۔ یہ آپ دونوں کیا کر رہی ہیں؟ چیف انکل، لڑائی پہلے اس نے شروع کی تھی۔ سلینا کی حوصیلی آواز ابھری تو گارڈز کے دبے دبے کہکہے گونجے۔ او گاڈ، چیف انکل! یاسر ایک جانب بے بسی سے کھڑا دو لڑکیوں کو اپنے لیے لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آج تو چیف اسے واقعتاً آفس سے بے دخل کرنے والے تھے۔ جولیا، آپ اوپر جائیں۔ اور اسی پل جولیا نے نفرت سے اس کے بالوں کو جھٹکا۔ جھٹکے سے بال چھوڑنے پر اس کی کراہ بے ساختہ تھی۔ وہ دانت کچکچا کر اسے مارنے آگے بڑھی تو درمیان میں یاسر آ گیا۔ اس کی خوف زدہ کر دینے والی آنکھیں دیکھ کر وہ سچ مچ میں ڈھہر سی گئی۔ جولیا کے اوپر جاتے ہی گارڈز نے یک دم تالیاں بجائیں۔ دی فائٹر سلینا، بیوٹی کوئن سلینا۔ وہ بکھرے بال، ایک ناک سے نکلتے خون اور ایک ہیل پہنے بے اختیار خوش ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری ہیل لڑائی میں کھل کر اتر گئی تھی۔
کچھ لمحات بعد وہ یاسر کے کیبن میں اسی کی کرسی پر برا جمان تھی، ناک میں ایک روئی بھی اٹکا رکھی تھی اور گارڈز اس کے آگے پیچھے گھومتے اپنی خدمات پیش کر رہے تھے۔ وہ مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ شیر نے اس کی ایک ہیل اٹھا کر پیروں میں رکھی تو وہ مسکرائی، پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ تو لڑتے ہوئے بھی خوبصورت لگ رہی تھی، اس نے محبت پاش لہجے میں کہا تو وہ ہنس دی۔ چیف حنیفہ اسی پل ان کے کیبن میں داخل ہوئے تو سب گارڈ پیچھے ہو گئے۔ آپ سب باہر جائیں، مجھے سلینا سے بات کرنی ہے۔ ان کے حکم پر سب باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ انہیں شہد رنگ سوالیہ آنکھوں سے تک رہی تھی۔ انہوں نے کرسی کھینچی اور پھر اس کے سامنے بیٹھے۔ آپ زینوں سے اتر کر کیوں آئی تھی سلینا؟ مجھے کوئی آفیشیل کارڈ نہیں دیتا، اس نے بچوں کی طرح کہا تو حنیفہ کا دل لمحے بھر کو پگھل سا گیا۔ وہ اٹھے اور اپنے آفس کی جانب بڑھے، پھر وہاں سے ایک کارڈ اٹھا کر واپس آئے۔ اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو وہ کارڈ دیکھ کر چونکی، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ یہ کس کا ہے؟ میرا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ اپنا کارڈ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے کارڈ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج کل ایجنسی کے حالات کچھ ٹھیک نہیں، زینوں سے چڑھنا اترنا سیف نہیں ہے، آپ یہ کارڈ رکھ لو۔ ان کی آواز شفیق تھی یا مزاج؟ سلینا کی آنکھوں میں جانے کیوں آنسو امڑ آئے تھے۔ تھینک یو سو مچ چیف انکل، اب آپ لفٹ سے اوپر جائیں گی۔ انہوں نے رک کر یاد دہانی کروائی تو اس نے سر اس بات میں ہلایا، پھر کچھ یاد آنے پر چونکی۔ وہ گارڈ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ سیڑھیاں سیف نہیں ہیں، کیا واقعی کچھ ہو رہا ہے ایجنسی میں؟ باہر کی جانب بڑھتے چیف حنیفہ نے گہرا سانس لیا، پھر اس کی جانب پلٹے۔ ہم آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اور پھر آگے بڑھ گئے۔ وہ گولڈن کارڈ کو ہر زاویے سے اونچا نیچا کر کے دیکھ رہی تھی۔ سلینا مظہر بہت خوش تھی۔ اسی پل آفس میں یاسر داخل ہوا اور وہ اسے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھا، ایک رائٹنگ پیڈ اٹھا کر اس کے سامنے پٹخا تو وہ خوفزدہ ہوئی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ جارحانہ سے انداز میں ٹیبل پر رکھا قلم اٹھائے اس کی جانب بڑھا تھا۔ آٹوگراف دیں؟ ایسے کون آٹوگراف مانگتا ہے؟ اس نے کہا تو یاسر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اس نے جلدی سے پین اٹھا کر اسے آٹوگراف دے دیا تھا۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو یہ سب فیس کرنا پڑا، میں ابھی کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ تھک کر کہتا ہوا پیچھے ہٹا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑائی ہو گئی تھی لیکن یاسر کا مفلر اسی کے پاس تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس نے سلینا سے وہ مفلر مانگا بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کے آگے بڑھی اور پھر دروازہ کھولا، لمحے بھر کو ٹھہر کر اسے دیکھا۔ گارڈ جی، تھینک یو سو ویری مچ، پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے یاسر حیران سا کھڑا رہ گیا تھا۔ یو آر موسٹ ویلکم، اس نے سر ہلاتے ہوئے آفس کی بکھری حالت دیکھ کر آہستہ سے کہا تھا۔ اترتی صبح کو گزرے کافی وقت گزر چکا تھا۔ میڈیکل یونیورسٹی کے اعلیٰ ستون بلندی سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ مٹیالے رنگ سے سجی دیواروں کے پار دو عمارتیں موجود تھیں۔ ایک عمارت میڈیکل کی درسگاہ تھی اور اسی کے ساتھ اسی نام سے اسپتال کی عمارت بھی موجود تھی۔ بلند حفاظتی دیواروں کے اندر قدم رکھتے ہی دور دور تک پھیلے سبزہ زار کی خوشبو سانسوں کے ساتھ اندر اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ سبزہ زار کے پار پکی اینٹوں کی سرخ روش موجود تھی۔ درسگاہ کی بلند دیواروں تک اس روش پر چل کر پہلے برآمدے میں قدم رکھا جاتا تھا۔ برآمدے کے چکنے فرش پر بہت سے ڈاکٹرز اپنے لباس پر سفید کوٹ پہنے آ جا رہے تھے۔ اسپتال کے ساتھ بنی اس درسگاہ میں میڈیکل کی پڑھائی ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر پڑھانے والے استاد اکثر ساتھ موجود اسپتال کے ڈاکٹرز تھے۔ وہ ایک قابل قدر درسگاہ تھی اور یہاں پر موجود اساتذہ باہر کی بڑی درسگاہوں سے میڈیکل کا علم حاصل کر کے آئے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اس درسگاہ کی علمی حیثیت کو چیلنج کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ کشادہ سے داخلی برآمدے کے دائیں جانب بہت سے کمرے جماعت موجود تھے۔ ان میں اساتذہ کرام معمول کے حساب سے پڑھا رہے تھے۔ اسی برآمدے کی راہداری کے آخری سرے پر موجود ایک کمرہ جماعت میں باروب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اوپر کو جاتے زینوں پر لکڑی کی نشستیں بنی تھی۔ ان نشستوں پر براجمان طالب علم محو ہو کر سامنے موجود پروفیسر کو سن رہے تھے۔ بلند دیوار گیر شیشے کی کھڑکیوں سے باہر کا ابر آلود سا سرمئی موسم بھی اندر کو جھانک رہا تھا۔ ڈائس کے پار موجود 35 سالہ پروفیسر اپنی ٹھہری ہوئی نرم آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کا قد دراز تھا، آنکھیں زیرک اور انداز بہت نرم سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بالوں کو سلیقے سے ایک جانب جمائے ڈریس شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس وہ انتہائی وجیز صورت ماہر نفسیات تھا۔ پینک اٹیکس اینڈ پینک ڈس آرڈرز کیسے بنتے ہیں؟ اس کا سوال طالب علم معروف سے ہوئے سن رہے تھے۔ وہ ڈائس سے ہٹ کر اب ہاتھ اونچا کیے وائٹ بورڈ پر سیاہ مارکر سے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے، انگلیاں لمبی اور سفید تھیں۔
پینک اٹیک ایک وقت تک ہوتا ہے۔ انگزائٹی اور ذہنی دباؤ، جسے ہم عام زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں، یہ دو اہم عنصر کسی بھی پینک اٹیک کو جنم دینے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن پھر بہت سے انسانوں کے پینک اٹیکس ان کے جنرل ڈس آرڈرز میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ وہ بورڈ پر جنرل انگزائٹی ڈس آرڈر لکھ کر پلٹا تھا۔ یہ آج کا موضوع تھا۔ ہمیں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ انگزائٹی کی بڑی وجہ جانتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے جواب پر خاموش جماعت میں مزید خاموشی پھیلی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہمارا دماغ غیر یقینی سے نفرت کرتا ہے۔ انسرٹینٹی اینڈ فیئرس ہمارے دماغ کے لیے کسی دیمک کی طرح کام کرتے ہیں۔ جیسے ہم کسی واقعے، آنے والے کل یا پھر پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم انسرٹینٹی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ یکدم ڈر جاتا ہے۔ اسی لیے ہم فوراً سے اس غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر معلومات اکٹھی کرنے لگتے ہیں۔ یہ معلومات اکٹھی کرتے وقت دراصل ہم انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آنے والے کل کا سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ رات کو اکثر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ کر آپ کو سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگتی ہے؟ وہ اسی لیے کہ آپ کے دماغ کو نہیں پتا کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ غیر یقینی اسے پاگل کرنے لگتی ہے، پھر اسے انگزائٹی ہوتی ہے۔ انسان کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے اور دل بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ اٹھ کر فوراً پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو میڈیکل کلیئر نہیں کر پائیں گے، یہ نہیں کریں گے تو آپ ڈاکٹر کیسے بن پائیں گے؟ اس غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے آپ بغیر تھکے پڑھتے رہتے ہیں۔ جب آپ کے دماغ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ اپنا فیوچر سیکیور کر سکیں، تب اس کی انگزائٹی تھمنے لگتی ہے، کیونکہ انسرٹینٹی کافی حد تک زائل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے پاس حال کی معلومات آ جاتی ہیں۔ یہ پینک ہونا چھوڑ دیتا ہے، ڈر یکدم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھ کر بستر پر واپس چلے جاتے ہیں۔ یاد رہے اٹیک تھم چکا ہے اب، لیکن پھر آپ کا دماغ آپ کو ایک خیال سے ڈنک مارتا ہے۔ وہ یہاں پر لمحے بھر کے لیے ٹھہرا تھا، ساتھ میں ہلکا سا مسکرایا بھی تھا۔ طالب علم مروب سے چہرہ اٹھائے اسے تک رہے تھے۔ یہ آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ اگر مجھے یہ پینک اٹیک دوبارہ ہوا تو ایک اور غیر یقینی۔ اب آپ کا دماغ مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ڈر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پینک اٹیکس ہوتے رہے تو آپ تو ذہنی بیمار ہو جائیں گے، پھر آپ کو کسی اسائلم میں بھیج دیا جائے گا، آپ کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ آپ وہ انتہائی ٹھنڈے مزاج کے پروفیسر جیسے کیسے بنیں گے؟ پھر غیر یقینی پلس ڈر مل کر آپ کو پھر سے پاگل کرنے لگتے ہیں، اور یہاں سے پینک اٹیکس پینک ڈس آرڈر بننے لگتے ہیں۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر وہ بورڈ کی جانب مڑا، پھر ایک سیاہ گول دائرہ بنایا۔ نارمل دماغ ایک نارمل آرڈر میں کام کرتا ہے۔ آپ کا فیوچر آپ کو ڈراتا نہیں ہے۔ آپ کے خیالات نارمل رفتار سے آتے جاتے ہیں، ایک بالکل نارمل سائیکل چل رہا ہوتا ہے، پھر آپ کا دماغ اس کا آرڈر بدل دیتا ہے۔ اب یہاں غیر یقینی اور ڈر موجود ہے۔ آپ کا دماغ چکر کو الٹی طرف چلانے لگتا ہے، جیسے ہم کار ریورس کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ مستقبل کا خیال غیر یقینی کو جنم دیتا ہے، غیر یقینی ڈر کو جنم دیتی ہے، اور پھر یہ تینوں چیزیں آپ کا آرڈر بن جاتی ہیں۔ چونکہ یہ نارمل آرڈر نہیں ہے، اس لیے اسے ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ آپ کا دماغ سیدھی طرح سوچنے کی بجائے ٹاکسک انداز میں سوچنے لگتا ہے، پھر یہ آپ کا بیہیورل پیٹرن بن جاتا ہے۔ آپ ہر چیز کو ڈر اور غیر یقینی کے ساتھ سوچنے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے لیے روزمرہ کی انگزائٹی ایک نارمل رویہ بن جاتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس پینڈیمک کی زد میں آنے کے بعد دنیا میں موجود 80% لوگوں کو جنرل انگزائٹی ڈس آرڈر ہو چکا ہے، اور وہ اس بات سے بے خبر ہیں۔ ایک انتہائی اب نارمل پیٹرن ان کے لیے نارمل بن گیا ہے۔ ہمارا دماغ ایک بہت عجیب چیز ہے، عجیب اور خطرناک۔ اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کنٹرول کرنے لگے گا۔ اس کے ٹھنڈے سے انداز میں کہنے پر بہت سے طلبہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ مارکر بند کر کے ڈائس پر رکھتے ہوئے اب وہ جھک کر سفید کاغذ اٹھا رہا تھا، پھر اسے کلاس مانیٹر کی جانب بڑھایا۔ آپ سب کو ایک ہوم ٹاسک دیا جا رہا ہے، اپنے انگزائٹی کے چکردار دائروں کو بغور اسٹڈی کرنا ہے۔ آپ پینک اٹیک کے دوران آنے والے پینک اٹیکس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو کیا آپ آلریڈی ڈس آرڈر کا شکار نہیں؟ یہ سب سے زیادہ ظالم ہوم ٹاسک ہے پروفیسر، گھنگریالے بالوں والی لڑکی نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی جواباً مسکرایا۔ اپنے آپ کو جاننا بہت ظالم ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ خود کو جانیں گے نہیں تو اپنے ٹاکسک پیٹرن کیسے بدلیں گے؟ خود کو بدلنے کے لیے خود کو جاننا انتہائی ناگزیر ہے۔ اس کے جواب پر لڑکی آنکھوں میں ڈھیروں ستائش لیے سر ہلانے لگی تھی۔ بہت شکریہ پروفیسر معید حسن، اس نے متانت سے مسکرا کر سر ہلایا۔
اور پھر اپنا سفید کوٹ ہاتھ میں لیے راہداری میں آ نکلا۔ وہ اس قابل قدر درسگاہ کا ایک اہم استاد تھا، ایک قابل ماہر نفسیات معید حسن۔ راہداری میں اب بہت سے طلبہ اسے ستائش سے تکتے سلام کر رہے تھے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر خم کیے ان کے جوابات دیتا بغیر رکے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا کیبن اسپتال کے سائیکیٹرک وارڈ میں تھا۔ سفید لمبی انگلیوں والا ماہر نفسیات اب سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اوپر موجود فلور پر آئی تو یوول سامنے ہی نظر آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر چند پل وہ گنگ سا کھڑا رہا۔ یہ کیا ہوا؟ تمہارے بالوں کو کیا ہوا؟ وہ آفیشل کارڈ انگلیوں میں گھماتی آگے بڑھ رہی تھی، پھر ریسٹ روم کی جانب بڑھ کر اپنا حلیہ درست کیا۔ جب واپس نظر کے آفس میں آئی تو حالت خاصی بہتر تھی۔ میک اپ کو ہلکا سا ٹچ دے کر اس نے بالوں میں برش چلایا تو سب کچھ اپنے مدار میں درستگی سے آ لگا۔ میری جولیا سے لڑائی ہو گئی تھی، اس نے اعلان کیا تھا۔ نظر جو کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھا تھا گرتے گرتے بچا۔ وہ دونوں آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تو میں نے اس کے بال نوچ لیے، کندھے اچکا کر کہا جیسے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ نظر نے بمشکل اپنے بڑھتے بلڈ پریشر کو نارمل رکھا تھا۔ سلینا، تمہارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم اتنی امیر ایکٹریس سے لڑتی پھرو۔ اگر وہ تم پر فائن فائل کر دے گی تو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تمہارے پاس۔ بہتر یہی ہے کہ خاموش رہ کر اپنا کام کیا جائے۔ اس نے مجھے سب گارڈز کے سامنے فلاپ ایکٹریس کہا تھا بھائی، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس نے بھی جواباً اسی خفگی سے کہا تو نظر نے گہرا سانس لیا، پھر مزید بحث کو ٹال کر دراز میں سے کچھ نکالنے لگا۔ اگلے ہی پل اب وہ اس کی جانب کچھ پڑھا رہا تھا۔ آفیشل کارڈ۔ سلینا نے ایک جھٹکے سے اسے کارڈ چھپٹا تھا۔ واہ واہ، پہلے ایک کارڈ نہیں مل رہا تھا، اب تو دو ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں کو نگاہوں کے سامنے کیے بچوں کی سی خوشی سے کہہ رہی تھی۔ یوول اس کی خوشی دیکھ کر بے ساختہ ہی مسکرایا تھا، البتہ نظر کی پیشانی پر استفہامیہ سے بل نمودار ہوئے تھے۔ یہ دوسرا کارڈ کہاں سے آیا ہے؟ چیف انکل نے دیا ہے اپنا کارڈ، جتا کر اس کے گوش گزار کیا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ ان دو کارڈز کو دیکھ دیکھ کر نہیں تھک رہی تھی، پھر الوداعی کلمات کہہ کر یوول کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ایک ڈائریکٹر نے ہم سے تمہارے متعلق رابطہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا سیکرٹری تم سے کچھ دنوں تک رابطہ کرے۔ اگر ان کا کوئی فون آئے تو فوراً حامی بھر لینا۔ لیڈ رول کی بات کر رہے تھے وہ اس کی جانب خوشی سے چمکتی آنکھیں لیے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر سر ہلاتی لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ آفیشل لفٹ کا خواب پورا ہوا چاہتا تھا۔ یوول اس کی خوشی پر مسکراتا ہوا اسے ہاتھ ہلا رہا تھا، وہ بھی پرجوش سے ہاتھ ہلاتی رہی۔ لفٹ کے دروازے بند ہوئے تو یوول پلٹ آیا۔ نظر اپنے آفس میں پریشانی سے بھرا چمان تھا۔ چیف نے اگر خود ہی اسے کارڈ دینا تھا تو ہم سے اتنا رسکی کام کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ یوول نے اندر آتے ہی پوچھا تو نظر نے لا علمی کے باعث سر نفی میں ہلایا۔ چیف کا رویہ اس کے لیے بھی سوالیہ نشان تھا۔ اسی فلور کے نچلے فلور پر یاسر ایک بار پھر حنیفہ کے سامنے ہاتھ ادب سے باندھ کر کھڑا تھا۔ نظر سے سلینا کو آفیشل کارڈ دینے کا میں نے ہی کہا تھا۔ وہ ان کی بات سن کر ہلکا سا حیران ہوا تھا۔ وہ یہاں کی آفیشل ایکٹریس نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایجنسی کے پاس اسے کارڈ دینے کا کوئی جواز نہیں، لیکن چونکہ اس کی سیکیورٹی زیادہ اہم ہے تو میں نے نظر کو اسے کارڈ انلیگل طریقے سے دینے کا کہا تھا۔ اس کی ذمہ داری میری ہے، نظر یا یوول کی نہیں۔ انہوں نے متانت سے کہہ کر یاسر کا نظر کے خلاف چارج فائن رد کر دیا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتا باہر نکل آیا تھا۔ سد شکر کہ چیف نے اسے آج کے عجیب و غریب حادثے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنی کیبن میں چلا آیا تھا۔ گارڈز اب تک اس کے سر پر سوار تھے۔ یہاں انہیں ایک ایکٹریس نہیں دکھتی تھی اور یاسر کے لیے دو ایکٹریس لڑ رہی تھی۔ کیا اب تم سب میرے سر سے ہٹو گے؟ اس نے بلند آواز سے سب کو جھاڑا تو وہ یکدم ڈر کر پیچھے ہوئے، پھر نظریں چرا کر اپنے اپنی کیبنز کی جانب بڑھ گئے۔ اس نے ایک خونخوار نگاہ دروازے پر ڈالی تھی۔ کچھ پل بعد سینئر گارڈ اس کی جانب ایک فائل لیے بڑھے۔ یہ فائل جولیا کے متعلق تھی اور اس نے ہی مانگی تھی۔ وہ سر کے خم سے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ پلٹتے پلٹتے لمحے بھر کو ٹھہرے، پھر اس کی جانب جھکے۔ ایسا کیا کیا ہے تم نے کہ ایک نہیں دو حسین عورتیں لڑ رہی تھی تمہارے لیے؟ وہ سرگوشی میں پوچھ رہے تھے، لیکن زار اور شیر کے کانوں تک یہ سرگوشی پہنچ چکی تھی۔ ان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ یاسر کی گھوری پر فوراً سے ہنستے ہنساتے کھانسنے لگے تھے وہ دونوں۔ ساحر جو اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھا تھا یک لخت ہی اس کی جانب جھکا۔ میں بھی جاننا چاہتا ہوں، وہ جو بولتا نہیں تھا اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں ہی یہاں سے اٹھ جاتا ہوں۔ باہر کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے آفس کا دروازہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ بند کیا تھا۔ ایسی کی تیسی ان ایکٹریس کی چند دن قبل
شام کی گہری ہوتی ہوئی سیاہی میں ماریا حسن اپنے باپ کی کمپنی سے باہر نکل رہی تھی۔ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ مؤدب سا سر ہلاتا ڈرائیو کرنے لگا۔ مرکزی شاہراہ سے گزرنے کے بعد اب اس کی سیاہ چمچماتی کار چھوٹی تنگ گلیوں میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک تنگ و تاریک گلی کے آخری سرے پر کار رک گئی تھی۔ اس تنگ گلی میں کار نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے اب اسے خود چل کر جانا تھا۔ گلی کے آخر میں ڈیڈ اینڈ تھا۔ اس دیوار سے ذرا پہلے ایک پرانا سا کار سروس کا ہال موجود تھا۔ یہاں پر خستہ حال سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ آئل اور کار کے کھلے پرزوں کی عجیب سی بو تھی اس کباڑ خانے میں۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھتی آگے بڑھ آئی تھی۔ ایک جانب اندھیرے میں کوئی موجود تھا۔ وہ اس جگہ کو پہچانتی تھی، لیکن اس جگہ کی بو سے اسے چکر سے آنے لگتے تھے۔ وہ کبھی اس بو کی عادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے میں کرسی پر براجمان شخص کا چہرہ واضح نہیں تھا، نہ ہی ماریا نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کبھی خواہش کی تھی۔ وہ سامنے رکھے ایک سٹول پر پرتکلف سی بیٹھ گئی تھی۔ ملٹن، میں نہیں جانتی تم کون ہو، کہاں سے ہو اور کیسے دکھتے ہو، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تم اپنے کام میں خاصے ماہر اور منجے ہوئے ہو، اسی لیے ہم ڈائریکٹ کام کی بات پر آئیں گے۔ آگے سے کوئی جوابی رد عمل نہ ابھرا تو ماریا نے گہرا سانس بھر کر کچھ کہنا شروع کیا۔ سلینا مظہر، ایک نام لیا تو اس نے پھر اپنے پرس سے ایک تصویر نکال کر آگے بڑھائی۔ اندھیرے میں موجود شخص نے آگے بڑھ کر تصویر لے لی تھی۔ اسے تباہ کر دو تنکا تنکا کر کے، اتنا کہ میں اس پر ترس کھا کر اسے اپنے باپ کی چیریٹی پر رکھنے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ اسے ایسے توڑنا ہے کہ دوبارہ اٹھ نہ پائے۔ ختم کر دو اسے۔ ملیٹنٹ نے اندھیرے میں سر ہلایا تھا، یوں گویا اس نے حکم سن کر مان لیا ہو۔ ماریا کی آنکھیں جلن کے باعث اندھیرے میں گلابی ہو رہی تھی۔ لیکن تم اس کے تنکا تنکا ہونے پر ہر جگہ مجھے دعوت دو گے۔ میں اپنی آنکھوں سے اسے تباہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں یہ ثابت کروں گی کہ وہ کبھی بھی واجد حسن کے قابل نہیں تھی۔ واجد حسن کے قابل صرف ایک عورت ہے، ماریا حسن، سینے پر دستک دے کر سلگتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندھیرے میں براجمان شخص خود بھی اندھیرے کا ہی حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ باہر نکل آئی تو تیزی سے ہانپ رہی تھی۔ اندر کی گھٹن اسے سانس نہیں لینے دے رہی تھی۔ کچھ پل بعد خود کو کمپوز کر کے اس نے اپنے قدم کار کی جانب بڑھائے اور پھر گاڑی ان مکروہ تنگ گلیوں سے نکلتی چلی گئی۔ ان گلیوں سے تعفن کی عجیب سی بو اٹھ رہی تھی، یوں گویا کچا گوشت پک رہا ہو۔ آج وہ نہا کر واش روم سے باہر نکلی تو موبائل کی بجتی گھنٹی پر اس کی جانب کو مڑی۔ غیر شناسا نمبر دیکھ کر لمحے بھر کو رکی، پھر فیصلہ کر کے فون اٹھا لیا۔ اس کی توقع کے برعکس وہ یوول کے بتائے گئے ڈائریکٹر کے سیکرٹری کا فون تھا۔ اسے بس اتنی جلدی رابطے کی توقع نہیں تھی۔ جی ضرور، آپ مجھے ایڈریس بھیج دیں، اسکرپٹ لینے میں خود آ جاتی ہوں۔ آج بہت دنوں کے بعد اسے اصل معنوں میں زندگی محسوس ہوئی تھی۔ پھر فون رکھ کر الماری کی جانب بڑھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اسے جلد از جلد تیار ہو کر اس جگہ پہنچنا تھا۔ اسے کام جتنی جلدی ملتا اتنا ہی بہتر تھا۔ وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب یاسر گہری ہوتی رات کے اندھیروں میں گاؤں میں موجود دادا کے سفید محل کے سامنے گاڑی روک رہا تھا، پھر چھوٹی سی باڑ کو پار کرتے آگے بڑھ آیا۔ سردار دروازے میں ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے بولنے سے قبل ہی اس نے رائٹنگ پیڈ ان کی جانب بڑھا دیا تھا۔ آپ کا آٹوگراف، آہستگی سے کہا تو دادا نے اس کے ہاتھ سے پیڈ جھپٹا، پھر صوفے پہ جا بیٹھا۔ وہ ان کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس میں تو انہیں جیسے دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس نے سر ہلایا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھایا۔ شاور لیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ آج بہت تھکا دینے والا دن تھا۔ جینز پر سیاہ بٹن شرٹ پہنے اب وہ آستینے کوہنیوں سے موڑ رہا تھا، پھر موبائل اٹھاتا کمرے سے باہر چلا آیا۔ خوش ہیں اب آپ؟ اس نے پوچھا۔ بہت۔ سردار کی آواز خوشی سے بھر آئی ہوئی تھی۔ وہ آٹوگراف کو ہر صافیے سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایسے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے اسے سلینا یاد آئی تھی۔ وہ بھی اپنا کارڈ ایسے ہی ہر طرف سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کھانا دیں گے یا پھر آٹوگراف پر ہی گزارا کرنا پڑے گا مجھے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو دادا ہنس کر سر ہلاتے اٹھے۔ وہ آج بہت خوش تھے۔ کچن سے اٹھا پٹخ کی آوازوں پر وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر موبائل نگاہوں کے سامنے کیا۔ اگلے ہی پل مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی ماں کا پیغام سامنے ہی جگمگا رہا تھا۔ اس نے انگوٹھا رکھ کر پیغام کھولا، جیسے سانس رک سا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بچپن کی ایک سیاہ رات نظروں کے سامنے لہرائی تھی۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ سردار نے اسے باہر بھاگتے دیکھ کر آوازیں دیں، لیکن وہ کار تیزی سے ریورس کرتا جانے کہاں جا رہا تھا۔
نقصک سے تیار ہوئی سلینا نے ایڈریس دیکھنے کے لیے پیغام کھولا تو آنکھیں لمحے بھر کو پھیل سی گئیں۔ یہ ایڈریس اسکرپٹ لینے کے لیے انتہائی غیر مناسب تھا۔ اگلے ہی پل سیکرٹری کے نمبر سے کال آنے لگی تو اس نے بمشکل مسکرا کر کال اٹھائی۔ نہیں میں آ رہی ہوں، پلیز آپ یہ رول کسی اور کو مت دیجیے گا، اس نے منت کی تھی۔ پھر اگلی کوئی بھی بات سوچے بغیر باہر کی جانے بڑھی۔ اسے بہت سے کڑوے گھونٹ پینے ہوں گے، وہ ایسے ہی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ پارکنگ ایریا میں موجود اس کی کار کا ٹائر برسٹ تھا، اسے چاروں نچار ٹیکسی لے کر ہی جانا تھا۔ وہ پریشانی سے کھلے بال پیچھے کرتی باہر کی جانے پڑ رہی تھی۔ شہر کی تاریک گلیوں میں موجود کیفیز، بڑے بڑے کلبز موجود تھے۔ ان کلبز میں دنیا جہان کے فحش، بارہ سوخ مافیاز اور سیاستدان آیا کرتے تھے۔ اس کی ماں نے سردار کو بتایا تھا کہ وہ یاسر کو بلانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور اس نے یہی کیا تھا۔ یاسر کے پاس پیغام میں موجود نمبر اس کلب میں موجود ایک چیمبر کا نمبر تھا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت لوگوں کی جگہ تھی۔ وہ اپنی ماں سے جتنی بھی نفرت کرتا، لیکن وہ انہیں یہاں ایک پل کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ کار گلی میں ایک جانب روک کر وہ کیفے کے اندر بھاگا، پھر نچلے زینوں سے تیزی سے اترنے لگا۔ لڑکیاں نازیبا لباس، زیب تن کیے، نشے میں غرق، مردوں کو سہارا دیے اوپر نیچے جا رہی تھی۔ اس نے درمیانی ہال میں پہنچ کر ایک پل کو سانس لیا۔ وہ اس جگہ کو پہچانتا تھا۔ ہر رنگ کی بتیاں جل رہی تھی کلب میں۔ تیز بجتے میوزک کے باعث کان میں پڑی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک راہداری کی جانب بڑھ آیا، پھر عورتوں کے آوازیں دینے پر بھی تیزی سے آگے بڑھا اور اس مطلوبہ چیمبر کا دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ اس کی ماں ایک جانب قیمتی نشست پر تنہا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو فاتحانہ سا مسکرائی۔ اس کی آنکھیں ضبط سے گلابی ہو رہی تھی۔ سلینا اسی پل اسی کلب کے درمیانی ہال میں زینوں سے اتر آئی تھی۔ اسے یہی ایڈریس بتایا گیا تھا۔ شراب اور مختلف ڈرگز کی بو سے اسے بے ساختہ سے متلی ہوئی تھی۔ بمشکل گہرا سانس لیتی وہ مطلوبہ راہداری کی جانب بڑھ آئی تھی۔ موبائل پر جگمگاتا چیمبر کا نمبر دیکھ کر اس نے تھوک نگلا اور پھر بچتی بچاتی آگے بڑھ آئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں بلانے میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہوں، تم مجھ سے انحراف نہیں کر سکتے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ چیمبر کے اندر بجتے میوزک کی محض دھمک سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں ایسے ڈیزائن کی گئی تھی کہ باہر کا میوزک اندر موجود نفوس کی گفتگو میں حائل نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، کبھی نہیں۔ اس نے اگلے ہی پل انہیں ہاتھ سے تھاما اور باہر نکل آیا، لیکن راہداری میں جو اس نے دیکھا وہ اس کے قدم زنجیر کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سلینا کو ایک نشے میں دھت شخص چیمبر کے اندر زبردستی گھسیٹ رہا تھا۔ وہ اسے اپنا بازو بمشکل چھڑاتی شاید رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اسکرپٹ کے نام پر دھوکہ ہو گیا تھا۔ یکایک اس کی نظر یاسر پر پڑی تو وہ ساکت سی ہو گئی۔ سلطانہ بھی یاسر کے رک جانے پر چونک کر رک گئی تھی۔ پھر اس کی نظروں نے یاسر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ ساکت ہوئی سلینا پر نظر پڑتے ہی وہ حیران ہوئی تھی۔ یاسر نے نظر انداز کیا اور سلطانہ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آگے بڑھایا، لیکن پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ دو شہد رنگ آنکھیں اسے بہت امید سے تک رہی تھی۔ نشے میں دھت شخص اسے گالیاں دیتا بری طرح اندر گھسیٹ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں ضبط سے بند کی اور پھر سلطانہ کا ہاتھ چھوڑ کر پوری قوت سے مخالف سمت میں بھاگا۔ ایک زوردار لات اچھل کر اس شخص کے سینے پر ماری تو وہ لڑکھڑا کر بری طرح پیچھے جا گرا۔ ایک پل کو جیسے ہر شے روک سی گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو پلٹ کر زخمی آنکھوں سے سلینا کو دیکھا تھا، پھر گہرے گہرے سانس لیتا آگے بڑھا اور گرے شخص کو گریبان سے کھینچ کر اٹھایا۔ اس نے اگلے ہی پل اس کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ مارا تھا، اور پھر جب تک اس کا جبڑا پھاڑ نہیں دیا تب تک مارتا رہا۔ بجتے میوزک کے باعث کسی کو بھی اس چیختے شخص کی آواز نہیں جا رہی تھی۔ نیلی پیلی روشنیوں میں سب جیسے خون آلود ہو گیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل پیشانی سے پسینہ صاف کرتا مڑا، سلینا کو جارحانہ انداز میں کوہنی سے تھاما اور اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ راہداری کے سرے پر ٹھہرے دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنی ماں کو بھی کوہنی سے تھاما اور پھر پتھر چہرہ لیے دونوں عورتوں کو تھامے کلب کے مکروہ ماحول سے انہیں بچاتا ہوا نکال لایا۔ کلب کی ایلیٹ کرسی پر بیٹھی کڑوا مشروب حلق سے اتارتی ماریہ حسن نے دلچسپی سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اس شخص نے سلینا کو بچا کر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ پھر وہ زہر خندہ سا مسکرائی۔ اس بجتے میوزک میں بھی وہ کچھ گنگنا رہی تھی۔ وہ رابرٹ فراسٹ کی ایک نظم تھی، کارپیٹیم۔ پھر ٹھہر کر مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گنگناہٹ اب تک جاری تھی۔ بی ہیپی 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 اینڈ سیز دا ڈے آف پلیئرس۔
اس نظم سے کوئی کیسا بھی مطلب نکالتا، لیکن جو ظالم اور خوفزدہ کر دینے والا مطلب ماریا نے اسے اخذ کیا تھا وہ کسی بھی انسانی زندگی میں قابل قبول نہیں تھا۔ ایک ہی سطر بار بار گنگنا کر آگے بڑھتی وہ اب تک مسکرا رہی تھی۔ اس کے لیے اصل کھیل اب شروع ہوا تھا۔ ماما، بابا بہت بیمار ہے، میں بہت اکیلا اور ڈرا ہوا ہوں، بابا چل نہیں سکتے، بابا آپ کبھی نہیں اٹھ سکتے، ماما کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر رکھے فون کا ایک سرا کان سے لگائے اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ چکا تھا۔ 11 سالہ ایک بچہ بھیگی آنکھیں لیے رندی آواز لیے کہہ رہا تھا، ماما۔ اس نے ایک بار پھر کہا۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ تکلیف سے تنگ ہوتا سینہ لیے وہیں کھڑا رہا، فون کو سختی سے تھامے گرتے آنسوؤں کے ساتھ۔ اسے یاد تھا کہ ہسپتال کا وہ ٹھنڈا فرش اس کے برہنہ قدموں تلے کس قدر سرد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس سرد فرش کی ٹھنڈک آج تک اپنی ذات کے اندر کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے لمبی تار والا فون رکھ دیا۔ ریسیپشن کے پار موجود لڑکی نے بہت دکھ سے اس چھوٹے بچے کو دیکھا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ اپنے بابا کے ہسپتال والے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا تب اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ اس ہسپتال کے ٹھنڈے وجود میں آہستگی سے برف بنتا جا رہا تھا۔ ان دنوں کی خوفناک تنہائی نے یاسر عالم کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ دادا اور دادی حج کی ادائیگی کے لیے سعودیہ گئے ہوئے تھے۔ اس کی ماں اپنی بلاک بسٹر فلم کے لیے نیو یارک کے آسمان تلے شوٹنگ پر موجود تھی اور وہ اسپتال کے ٹھنڈے کمرے میں اپنے باپ کے لاغر وجود کے ساتھ بالکل تنہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بابا کے ہاتھ کو چھوا۔ وہ ہاتھ زندگی سے خالی تھا۔ کمرے کے دروازے پر موجود گول شیشے سے بس یہی دکھائی دیتا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے باپ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے گرم آنسو اپنے باپ کے ٹھنڈے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ شاید وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ وہ انہیں بچا لے گا، وہ انہیں اپنی ماں کی طرح کبھی تنہا نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ یہی کرے گا۔ اس نے یہی کیا تھا۔ اس نے گرتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے باپ کو اس رات بہت سی کہانیاں سنائی تھی، ایسی کہانیاں جن میں موت ہار جاتی ہے اور زندگی جیت جاتی ہے۔ کوہر برساتی اس سیاہ رات تلے یاسر عالم نے پہلی دفعہ اپنی ماں سے نفرت محسوس کی تھی، شدید نفرت۔ وہ ان دونوں کو کلب کی زہریلی روشنیوں سے بچا کر باہر لے آیا تھا۔ سلطانہ جان بوجھ کر ٹیکسی میں آئی تھی تاکہ یاسر اسے اپنے ساتھ کار میں واپس لے جا سکے۔ البتہ سلینہ کے ٹیکسی میں آنے کی وجہ اس کی کار کی خرابی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ سلطانہ نے گہرا سانس لیا اور پھر اندر جا بیٹھی۔ سلینہ البتہ اس کی جانب گھومی تھی۔ گارڈ، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کی رنگت سفید اور آنکھیں خشک تھیں، لیکن وہ پھر بھی اعصاب پر قابو پائے اس سے کہہ رہی تھی۔ یاسر کی ٹھنڈی آنکھوں نے لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا اور پھر اس نے اگلے ہی پل اسے کلائی سے پکڑ کر اندر بٹھایا۔ وہ اس کے سخت چہرے کو دیکھ کر جیسے کوئی مزاحمت نہیں کر پائی۔ گاڑی تیزی سے باہر ریورس کرتے وہ ان دونوں کو ان مکروہ گلیوں سے نکال لایا تھا۔ کار میں تناؤ سے بھرپور خاموشی پھیلی تھی۔ یاسر پتھر چہرہ لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سلطانہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ ساتھ بیٹھی سلینہ پر ایک ناپسندیدہ نگاہ بھی ڈال لیتی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے آج کا اس کا سارا لاہ عمل بیکار جا چکا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ سلینہ کا چہرہ سفید اور دھڑکن معمول سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ پچھلے واقعے کا اثر اب تک اس کے اوپر موجود تھا۔ کئی پہروں کی ڈرائیو کے بعد یاسر اب سلطانہ کے بنگلے کے سامنے کار روک رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی کار سے اترنے تک کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس کے لب یوں بند تھے گویا قیامت تک بولنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہوں۔ یہ سب یہی ہے، میری اور تمہاری ملاقات، تم مجھ سے پھر ملنے آؤ گے؟ اگر نہیں آئے تو میں پھر یہی کروں گی۔ 1000 ایسے طریقے استعمال کروں گی جو تمہیں ناگوار گزریں گے اور تم مجھے بچانے ہمیشہ چلے آؤ گے، کیونکہ تم بے غیرت نہیں ہو۔ یہی بات تمہیں ہمیشہ میری طرف کھینچ کر لائے گی۔ آج کی ملاقات تو خیر زہر ہی ہو گئی۔ ایک ناگوار نگاہ سلینہ پر ڈال کر وہ کار کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تھی۔ اس کے نکلتے ہی یاسر نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ اب اس کا رخ سلینہ کے اپارٹمنٹ کی جانب تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے بیچ سڑک پر اتار کر چلا گیا تھا، اور ایک یہ وقت تھا جب وہ اس کے منع کرنے پر بھی اسے اس کے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ اپارٹمنٹ آ چکا تو وہ اپنی جانب کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ پھر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا تو سلینہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ لمحے بھر کے لیے محتاط نگاہوں سے یاسر کا چہرہ دیکھا۔ وہاں اب صرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے پرس سے ایک سفید رومال نکالا اور پھر جھجکتے ہوئے جھک کر اس کا زخمی ہاتھ تھاما۔ اب وہ نرمی سے سفید رومال اس کی ہتھیلی کے گرد باندھ رہی تھی۔ یاسر نے اسے نہیں روکا، نہ ہی اسے جھڑکا۔
نہ ہی اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی۔ کس نے بلایا تھا وہاں تمہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا تو اس کا چلتا ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ لبوں پر زبان پھیر کر اس نے چہرہ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ یوول نے کہا تھا کہ ایک ڈائریکٹر نے میرے لیڈ رول کے متعلق بات کی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اس کا سیکریٹری مجھ سے رابطہ کرے تو میں منع نہیں کروں، لیکن میرے ساتھ سکیم ہو گیا۔ ایسے سکیم ایکٹرس کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، نتھنگ سیریس۔ آخر میں خفیف سا مسکرائی تو یاسر اس کی مسکراہٹ پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ اس سب کے بعد کیسے مسکرا سکتی تھی؟ وہ اس سب کے بعد بھی اتنی مثبت کیوں تھی؟ بلکہ اس سب کے بعد وہ اتنی مثبت کیسے تھی؟ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آج کے لیے بہت شکریہ، اتنا کہا اور ساتھ سے نکل گئی۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب پلٹا، بالکل خاموش نگاہوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اپارٹمنٹ کی جلتی روشنیوں کے باہر داخلی دروازے پر ایک پل کے لیے ٹھہری تھی۔ دروازے کے ساتھ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو سینے سے لگائے ٹھنڈ سے بچانے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے تیزی سے اس عورت تک بڑھ آئی تھی۔ اب وہ جھک کر اسے کچھ کہہ بھی رہی تھی۔ چہرے پر فکر مندی اور لہجے میں نرمی لیے وہ اس عورت سے یہاں ایسے بیٹھنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ شاید وہ اسے دیکھے گیا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ پھر کئی لمحات بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تہہ شدہ کمبل موجود تھا۔ اپارٹمنٹ کے اندر ایسے لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اب وہ اس عورت کے اوپر کمبل کھول کر ڈال رہی تھی، ساتھ ہی وہ کچھ کھانے کی اشیاء بھی لے آئی تھی۔ کچھ لمحات اس عورت سے بات کرنے کے بعد وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یاسر کو اس کی چال میں تھکن محسوس ہوئی تھی، گہری اور نہ ختم ہونے والی تھکن۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، بالکل خاموشی سے۔ سلینا مظہر کے لیے اس کا سخت دل جانے کیوں لمحے کے 1000ویں حصے میں پگھل سا گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کار میں بیٹھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ ایجنسی کی جانب تھا۔ یوول جو بس کام سمیٹ کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا، لمحے بھر کو چونک کر رک سا گیا۔ آفس کے کھلے دروازے کے سامنے یاسر کھڑا تھا اور اس کا چہرہ اس قدر سخت تھا کہ لمحے بھر کے لیے یوول بھی گڑبڑایا تھا۔ آپ اس وقت یہاں؟ لیکن اس کا سوال مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ایک ہاتھ سے اس کا گریبان جکڑا، پھر سپاٹ چہرہ لیے اسی سختی کے ساتھ اسے دیوار سے لگایا۔ یوول کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھی۔ اسے یاسر کا ایسا رویہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سلینا کو کس ڈائریکٹر سے رابطے کا کہا تھا تم نے؟ اس کی سرمئی آنکھیں سیاہ محسوس ہو رہی تھی، آواز ٹھنڈی اور ٹھہری ہوئی تھی۔ یوول نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا اب اس کے پروفیشنل کام کی تفصیلات بھی آپ کو دینی ہوگی؟ اس کا سوال بجا تھا۔ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ جی میں نے ہی کہا تھا اسے، ایک ڈائریکٹر نے اس کے لیڈ رول کی بات کی تھی ہم سے۔ اچھا چانس تھا، اسی لیے میں نے سلین کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا تاکہ موقع ضائع نہ ہو۔ اب سکون آ گیا آپ کو؟ انتہائی ناگواری سے پوچھا تھا اس نے۔ وہ سکیم تھا، اس نے اتنا کہا اور پھر اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ یوول جھوٹ نہیں بول رہا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ایک سکیم تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سکیم؟ کیسا سکیم؟ اس کے سیکرٹری سے میری بات ابھی کچھ لمحے پہلے ہی ہوئی ہے، وہ کل سلینا سے آفیشلی رابطہ کریں گے۔ وہ اس کی بات سن کر چونکا تھا، پھر آنکھیں چھوٹی کیے اس کی جانب گھوما۔ تو پھر وہ کون تھا جس نے سلینا کو اسکرپٹ لینے کے لیے کلب بلایا تھا؟ اور اب چونکنے کی باری یوول کی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے تکنے لگا تھا۔ وٹ؟ کون سا کلب؟ سلینا کیوں گئی تھی وہاں؟ اسکرپٹ تو اب تک ان کے پاس ہی ہے۔ اس کے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ کوئی ہمارے اندر ہی موجود ہے، وہ سلینا کے ہر کام سے واقف ہے، اسی لیے ایسا سکیم تشکیل دینے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب سلینا اس ڈائریکٹر سے اسکرپٹ لینے کہیں بھی نہیں جائے گی، اب وہ یہاں اس آفس میں اسے اسکرپٹ دینے آئے گا اور تم یہ بات یقینی بناؤ گے کہ وہ خود آ کر اسے اسکرپٹ دے۔ آخر میں تنبیہ کی تو یوول بھگ سے اڑا۔ یاسر اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، یوول اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ میں کسی ڈائریکٹر کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، وہ میری بات نہیں مانیں گے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اب سلینا کو کسی بھی نازیبا جگہ پر بلایا گیا تو سب سے پہلے تمہیں شوٹ کروں گا میں۔ اس کی دھمکی پر یوول کے 14 تبک روشن ہو گئے تھے۔ اسے جیسے لمحے بھر کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یوول اس کے ساتھ تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ سلینا کو اگر بلایا گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے، وہ ہانپتا ہوا کہہ رہا تھا۔ یاسر لمحے بھر کو ٹھہرا تک نہیں۔ لفٹ کے اندر داخل ہو کر اس نے بس ایک لمحے کے لیے دروازے کے پار کھڑے یوول کو دیکھا تھا۔ میں سچ میں کچھ نہیں کر سکتا، یوول نے بے حد بے چارگی سے کہا تھا۔
डायरेक्टर के ऐसे किसी भी मुतालबे पर मुझे फोन दे देना, बस इतना काम है तुम्हारा। आप क्या करेंगे और किस हैसियत से करेंगे? योवल को उसका संजीदा चेहरा खौफजदा कर रहा था। यासीन ने हाथ आगे बढ़ाकर लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाजे दरमियान से जुड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। उसके बिलावजह के सवालात जहर लगते थे। दरवाजा दरमियान से बंद हुआ तो योवल गायब हो गया। लिफ्ट अब तेजी से नीचे जा रही थी। वो सीधे चेहरे के साथ खड़ा अब कुछ सोच रहा था। हस्पताल के साफ सुथरे से हिस्से में साइकेट्रिक वार्ड मौजूद था। बहुत से मरीज सफेद फर्श पर रखी कुर्सियों पर इंतजार कर रहे थे। रिसेप्शन पर मौजूद लड़कियां फोन कान से लगाए नरम लहजे में बोल रही थी। वहां गहमा गहमी थी, लेकिन शोर महसूस नहीं होता था। उसके कानों को ये ठंडी सी गहमा गहमी भली महसूस हो रही थी। आज उसने नीली जीन्स पर गुलाबी सी नरम स्वीट शर्ट पहन रखी थी। वो शर्ट खासी ढीली ढाली सी थी। उसकी आस्तीनें हथेलियों तक आती थी। शहद रंग बालों पर फूलदार रुमाल बांधे, आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाए वो चेहरा झुकाए अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। कुछ लम्हात बाद वो उठकर आगे बढ़ आई। दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल होते ही वो खामोशी से अंदर चली आई थी। सामने बड़ा जमान मोहित हसन ने लम्हे भर को चेहरा उठाकर उसे देखा था, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट इतनी नरम गरम सी थी कि सलीना को अपनी जिंदगी के गरम थपेड़े थमते महसूस हुए थे। आप यहाँ क्यों आ गई? मैं आपको पर्सनल क्लिनिक में ट्रीट कर सकता हूँ, नरमी से मुस्कुराकर कहा तो वो जवाबन हल्का सा मुस्कुरा दी। लोग शायद इसीलिए माहिर नफ्सियात से दूर भागते हैं। आप लोग अपने पेशेंट्स को अपना आदी बना लेते हैं, फिर वो इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि पर्सनल क्लिनिक की बजाय पब्लिक क्लिनिक में ही ट्रीट होने चले आते हैं। उसने साफ गोई से कहा तो वो लम्हे भर को हल्का सा हंस दिया। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थी। खिड़की से अंदर को गिरती धूप में मोहित की आंखें चमक रही थी। सलीना ने कभी किसी मर्द को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। वो हर दफा उसकी खूबसूरती से मरूब हो जाया करती थी। हम आदतें छुड़ाने वाले लोग हैं, हमें ही आदत बना लेना एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है आपके लिए। वो उसके जवाब पर सर हिलाने लगी थी। मोहित ठीक कह रहा था। आपकी ज़हनी हालत कैसी है? पहले सेशन को काफी अरसा गुजर चुका है। मुझे लगा शायद आप मेडिसिन से रिकवर कर रही हैं, लेकिन आपका अगला अपॉइंटमेंट देखकर मुझे खासी हैरत हुई थी। मेरे ईटिंग डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं मोहित। मैं जब भी स्ट्रेस या परेशानी का सामना करती हूँ तब मैं अपना खाना तो बिल्कुल छोड़ देती हूँ, या फिर इतना खा लेती हूँ कि मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं। मैं म्याना रवि से खाना नहीं खा पा रही, ये चीज़ मुझे पागल कर रही है। उसने कहकर आंखों पर चढ़ा चश्मा उतार लिया था। उसकी शहद रंग आंखें भी धूप की तमाज़त से चमक रही थी। गोरी गुलाबी सी रंगत और भरे भरे गुलाबी होंठों के ऊपर स्याह तिल। मोहित हसन ने बगौर उसका सता हुआ चेहरा देखा था। आपने अपने पैटर्न पर काफी हद तक काबू पा लिया था, फिर ऐसी क्या चीज ट्रिगर बनी कि आप फिर से वहीं जा खड़ी हुई हैं जहां से चली थी? वो नरमी से पूछ रहा था। सफेद लंबी उंगलियां एक दूसरे में फंसाए सलीना को उसको खूबसूरत हाथों ने हमेशा मुतासिर किया था। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा मोहित। जब कुछ भी ठीक नहीं होता तो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन खाने से निकालने की कोशिश करती हूँ। मेरा वेट भी इसीलिए बहुत ज्यादा लूज हुआ है क्योंकि मैं कई कई दिन खाना नहीं खाती। खाने के नाम से ही मुझे मतली होने लगती है। फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि मैं खाने को ही अपना सब कुछ समझने लगती हूँ। मैं इतना खाती हूँ कि मेरा मैदा मजीद सहार नहीं पाता। मुझे फिर कई दिनों तक उल्टियाँ होती रहती हैं। ये पैटर्न मुझे पिछले 3 महीनों से फिर शुरू हो चुका है और अब ये मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने बहुत थक कर कहा था। टॉक्सिक पैटर्न कभी भी उसकी जान नहीं छोड़ा करते थे। आपको पता है ना कि आप इस रवैये को मजीद 3 महीने से ज्यादा सहार नहीं सकती। उसके पूछने पर उसने किसी खफा बच्चे की तरह सर हिलाया था। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही मोहित। मेरा पैटर्न इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो मुझे खुद गाइड करता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप अपने मामले को ठीक करने की बजाय आर्जी हल यानी खाने की जानिब भागती हैं। आपको अपने मामलात से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से अपने दिमाग को आज़ाद करने के लिए आप खाने का सहारा लेती हैं। खाना खाते ही आप अपने गम को भूलने लगती हैं। बस उन चंद लम्हात के सुकून के लिए आप इतना खा लेती हैं कि वो कैद की सूरत में बाहर निकल आता है। ये एक इंतहाई टॉक्सिक बिहेवियरल पैटर्न बन चुका है आपका। आप इसे ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकती। आपको इस मामले को सुधारना होगा जो इस पैटर्न को शुरू करने का बाइस बनता है। वो संजीदगी से कह रहा था। मेरी वर्क लाइफ सबसे बड़ा ट्रिगर है मेरे लिए। आपकी फर्म में काम करते 50 से ज़ायद एक्ट्रेस ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं और उन सब का ट्रिगर सिर्फ एक चीज़ है, उनकी इंतहाई स्ट्रेस्ड वर्क लाइफ। आप इस सब में अकेली नहीं हैं। एक्ट्रेस को ईटिंग डिसऑर्डर्स अक्सर हो जाया करते हैं।
سلینا کو اس کی بات سن کر واقعتاً سکون محسوس ہوا تھا۔ صرف وہ ہی اس سب کا شکار نہیں تھی، بلکہ بہت سارے لوگ اس چال میں اس کے ساتھ پھنسے ہوئے تھے۔ میں اس پیٹرن سے بہت بیزار ہو چکی ہوں موہت، پلیز میری مدد کرو، مجھے اس چال سے آزادی چاہیے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ موہت سر ہلاتا ہوا پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر ایک نوٹ پیڈ اور پین اس کی جانب بڑھایا۔ اس پر آپ نے اپنے کھانے کے اب نارمل رویے کا ایک نقشہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے اس نقشے کو ٹریگر سے شروع کریں۔ آپ کو کیا چیز اب نارمل طریقے سے کھانا کھانے پر اکساتی ہے؟ دوسری چیز، آپ کھانا کھانے کے بعد کیسا محسوس کرتی ہیں؟ ہم ان رویوں کو بہت تیزی سے اپنا پیٹرن بناتے ہیں، جن رویوں کا نتیجہ ہمیں خوشی دیتا ہے یا پھر سٹریس سے آزادی دیتا ہے، پھر چاہے وہ آزادی چند لمحات ہی کی کیوں نہ ہو۔ سلینا پیڈ پر کچھ لکھ رہی تھی۔ سٹریس، کھانا، نتیجہ، سٹریس سے نجات، اور گہرا نتیجہ، طبیعت کی خرابی۔ میں اس پیٹرن کو بہت دفعہ توڑ چکی ہوں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ بار بار مجھ پر پلٹ آتا ہے؟ اس نے پیڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے استفسار کیا تو موہت ہلکا سا مسکرایا، پھر اپنی گہری بھوری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا کبھی بچپن میں آپ کو کھانے کی قلت کا سامنا رہا ہے سلینا؟ اور اس کے ایسے سوال پر وہ لمحے بھر کو سن ہوئی اس کا چہرہ تکتی رہی تھی۔ کھانا اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ رہا تھا۔ جب اس کی ماں بار ہوسٹس تھی تب بھی اسے لوگوں کا بچا ہوا کھانا پڑتا تھا۔ پھر جب وہ اپنی ماں کے سسرال چلی آئی تب وہاں اس سے اور اس کی ماں سے کھانا چھپا چھپا کر رکھا جاتا۔ کتنی راتیں اس نے ماں کو روتے ہوئے یہ بتاتے گزاری تھیں کہ وہ بھوکی ہے۔ موہت کا آفس کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا اور وہ اب سڑک پر بے منزل چل رہی تھی۔ اس کی کار میکینک کے پاس تھی، اسی لیے اسے پیدل ہی سڑک پر چلنا پڑ رہا تھا۔ اسے اپنے بچپن کے وہ سارے تکلیف دہ لمحات یاد آنے لگے جب وہ بھوک کی شدت سے بلکتے ہوئے سوئی تھی۔ اسے اس انڈسٹری میں محض ایک شے نے دھکیلا تھا اور وہ تھی بھوک۔ بھوکا رہ جانا اس کا سب سے بڑا خوف تھا۔ کسی بھوکے کو دیکھ کر اسے بچپن کی سرد راتوں میں اپنے اندر پلتی بھوک یاد آ جایا کرتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے پر مجبور ہو جاتی۔ وہ سڑک پر موجود بھوک کی شدت سے بلکتے ان بے لباس بچوں کو دیکھتی تو اپارٹمنٹ میں کئی پہروں تک چھپ کر روتی رہتی۔ اسے ان بچوں کی محرومی میں اپنا آپ نظر آیا کرتا تھا۔ سڑک بہت طویل تھی۔ شہد رنگ بالوں پر باندھا گیا پھولدار رومال دھوپ میں چمک رہا تھا۔ وہ سڑک پر چلتی کہیں بہت دور نکل آئی تھی، دور، بہت دور۔ احسن علی سے اس کی ماں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے رخساروں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے یہاں آنے سے قبل کچھ کہا تھا، سلین، اب ہمارے تکلیف دہ دن ختم بیٹا، اب ہم پیٹ بھر کر کھا سکیں گے۔ وہ خوش ہو گئی۔ 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر عزت سے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گھر آتے ہی انتہائی نفرت سے ان دونوں کی جانب دیکھا گیا۔ وہ چھوٹی تھی، اسے نفرت کے بارے میں اتنا کچھ خاص پتہ نہیں تھا، لیکن اسے اتنا پتا تھا کہ وہ اور اس کی ماں اس عزت دار گھرانے میں ایک انتہائی مکروہ حصہ تھے۔ وہ اس گھر کے لائق نہیں تھے۔ احسن علی نے ان کے لیے محاذ پر ہر جنگ لڑی۔ وہ جب تک زندہ رہے تب تک دونوں ماں بیٹی سکون سے کھانا کھا سکے، لیکن پھر ان کی اچانک وفات نے ان دونوں کو رزق سے محروم کر دیا۔ گھر کی بھابیاں کھانے کی ٹیبل پر انہیں اپنے ساتھ بٹھانا گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ اس کی ماں سارا دن کام کر کے ان کے لیے قابل عزت ثابت نہ ہو سکی۔ وہ ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سلینا دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی محروم نگاہوں سے کھانے کو تکتی رہتی۔ وہ چھوٹی تھی اور خاصی کمزور بھی۔ اس کے شہد رنگ بالوں کی 2 چٹیاں اس کے کندھے پر پڑی ہوتی تھی۔ ماں جبین کے پرانے کپڑے پہنے وہ محروم نگاہوں سے ان سب کو کھاتے دیکھتی رہتی۔ اس محرومی نے ساری عمر اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رات وہ اپنی ایڑیوں پر اونچی ہو کر سلیب پر رکھی روٹیوں کو دیکھتی۔ وہ سوکھی روٹیاں ہوا کرتی تھی، اتنی سوکھی کہ انہیں حلق سے اتارنا ناممکن تھا۔ وہ انہیں پانی میں ڈبو کر بمشکل حلق سے اتارا کرتی تھی۔ اسے رونا نہیں آتا تھا۔ اسے پتا نہیں تھا کہ سوکھی روٹیوں پر رونا ہی چاہیے۔ رحمہ اور زبیدہ کے امیر بھائی باہر ملک سے واپس آتے تو گھر کے بچوں کے ہاتھوں میں تحائف سنبھلنے سے قاصر ہو جاتے۔ مہنگے پرفیومز، اسٹیشنری، نت نئے رنگوں کی پینسلیں اور خوبصورت جوتے، ان کے پاس ہر شے کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے۔ وہ تب بھی دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی انہیں تکتی رہتی۔ اسے یہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی محرومی سوا ہوتی گئی، وہ اندر سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ ماں نے پھر سے کسی بار میں جاب ڈھونڈ لی تھی۔ شاید یہ اس ایک کم تنخواہ کو حاصل کرنے والے شوہر کو چھوڑ دینے کا نتیجہ تھا، ایک ذلت جو اب تک ان کے چہروں پر مسلط تھی۔ وہ بھی عمر، ماجبین اور گھر کے مزید بچوں کی طرح کسی کو بابا کہنا چاہتی تھی۔ اس کی زبان ترس گئی تھی یہ لفظ کہنے کے لیے۔
اسے تو احسن کو بھی بابا کہنے کا موقع نہیں مل سکا تھا. اسے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی یہ لفظ کہنے کا موقع نہیں مل سکا تھا. اس کی تائیاں اپنے بچوں کو نگاہوں میں تنبیہ کیا کرتی کہ اس کے سامنے کسی بھی تحفے کو نہ کھولیں، نظر لگ جائے گی. وہ ایسی نظریں سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی. ان کی تیز نظروں کو معصومیت سے تکنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. پھر ماں کئی دن گھر نہیں آیا کرتی تھی. وہ ان گھر والوں کے رحم و کرم پر رہنے لگی. بچوں میں صرف عمر اس سے مانوس تھا. وہ اس سے چھوٹا تھا. سلینا کو اسے اپنے ساتھ رکھنا بہت اچھا لگتا تھا، لیکن رحمہ اپنے بچے پر اس کا منحوس سایہ پڑ جانے سے ڈرتی تھی. اسی لیے وہ اس کی ننھی گود سے عمر کو چھین کر لے جایا کرتی تھی. ساری رات وہ خاموشی سے بستر پر لیٹی عمر کو یاد کرتی رہتی. اس نے اپنی زندگی بہت خوفناک تنہائی میں گزاری تھی. بھوکا رہ جانا، اکیلے رہ جانا، بھلا دیا جانا. اس کے خوف اس کے ساتھ بڑے ہونے لگے تھے. پڑھائی میں دلچسپی تھی، لیکن اس کی محرومیوں نے اسے پڑھنے نہیں دیا. وہ کچھ بڑی ہوئی تو جاب کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی. انہی دنوں اسے نظر ملا تھا. وہ ایک چھوٹی سی ایجنسی کا ڈائریکٹر تھا. اس کی خوبصورتی اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے اسے کام پر رکھ لیا گیا تھا. ایکٹنگ میں اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی. وہ ساری زندگی آنسو اپنے اندر رکھتی آئی تھی. اس نے وہ سارے آنسو ڈرامے کے سیٹ پر بہا لینے کو ترجیح دی. اس کی اداکاری اس قدر نیچرل تھی کہ بڑے بڑے ڈائریکٹرز کی نگاہیں اس چھوٹی سی لڑکی کی جانب اٹھنے لگی تھی. گھر والوں کے لیے وہ مزید مکروہ ہو گئی. شہیر نے اس کے پہلے ڈرامے پر اسے بہت مارا. وہ ایک تھپڑ سے دور جا گری تھی. اس کی بالی بھی کان سے ٹوٹ کر دور جا گری تھی. بلا شبہ وہ بہت بھاری تھپڑ تھا. وہ اس کے چہرے پر نہیں، روح پر برسا تھا. آپ مجھے تھپڑ نہیں مار سکتے تایا. آپ مجھے تھپڑ مارنے کے ہر حق سے محروم ہیں. اس نے کپکپاتے لبوں کے ساتھ بس اتنا ہی کہا تھا. شہیر اس پر جھکا اور پھر اسے بالوں سے نوچ کر کھڑا کیا. وہ اس کے سخت ہاتھوں تلے لرز رہی تھی. گھر والے ایک جانب کھڑے سکون سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. عمر اکیڈمی گیا ہوا تھا، نہیں تو وہ اپنے باپ کا ہاتھ ضرور روکتا. یہ ماں بیٹی کس چیز کی کمی رکھی ہے تمہارے لیے ہم نے؟ لیکن تم دونوں ناشکری عورتیں کبھی عزت کی روٹی نہیں کھا سکتی تم دونوں. اس نے اس کے بالوں کو جھٹکا تھا. اس کے اندر سب کچھ کرچی کرچی ہوتا جا رہا تھا. عزت؟ روٹی روٹی ہوتی ہے تایا. اس کا عزت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں سوکھی روٹیاں کھا کھا کر بڑی ہوئی ہوں. فریج کے بند دروازے کو محروم آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر اس مقام تک پہنچی ہوں. آپ کے پاس مجھے مارنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ ہر حق سے محروم ہیں. آپ کے رخسار پر پڑنے والا کرخت تھپڑ مراد کی جانب سے تھا. اس کا معصوم رخسار سرخ ہو گیا تھا. بھاری ہاتھ پڑنے کے باعث ہونٹ پھٹ گئے تھے اور اب ان سے خون رس رہا تھا. بکواس کرتی ہے. ہمارے بھائی کی زندگی کو کھانے والی ڈائن ہے تو اور وہ تیری ماں. اس کے ساتھ ہی اس نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا گھر کے دروازے تک لایا. دروازے سے اندر آتی شگفتہ کی آنکھیں لمحے بھر کو پھیل سی گئی تھی. سلینا کے چہرے پر تشدد کے نشان تھے اور گھر والے اسے گھر سے باہر پھینک رہے تھے. لیکن پھر کوئی مزاحمت کام نہیں آئی. اسے اور شگفتہ دونوں کو کسی کوڑے کی مانند باہر پھینک دیا گیا. وہ روتی رہی، پھر نظر کے پاس چلی آئی. اس کے پاس اپنا کریئر مضبوط کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. وہ بھوکا رہنے، اکیلا رہ جانے اور بھلا دیے جانے سے آج تک خوفزدہ تھی. انڈسٹری والوں نے اسے کئی ہی سالوں میں آسمان پر بٹھا لیا تھا. وہ برانڈڈ لباس زیبتن کرنے لگی. اس کی رہائش اور سواری سب سے مہنگی تھی. لیکن بچپن کی محرومیاں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی. اس کی محرومیاں چھپ ضرور گئی تھی، لیکن وہ آج تک اس کے ساتھ بڑی ہو رہی تھی. وہ اپنے ایک ڈرامے کے شوٹ کے دوران اسے واجد حسن ملا تھا. انتہائی نرم دل اور عزت کی نگاہ رکھنے والا واجد. وہ پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی. وہ اسے محبت کرنے لگی تھی. وہ اسے عزت دے رہا تھا. اسے ہر عزت دینے والے سے محبت ہو جایا کرتی تھی. واجد بھی اسے زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکا. وہ بہت خوبصورت تھی. اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا. کبھی ساتھ نہ چھوڑنے کی قسمیں اور وعدوں کا سلسلہ چل نکلا. وہ اپنے کریئر کی بلندی پر تھی، لیکن پھر اس کے ساتھ وہ ہوا جو اسے اس بلندی سے پستی میں لیے آ گرا. سلینا مظہر پر ڈرگز کا سکینڈل ثابت ہو چکا تھا اور وہ واجد حسن کے لیے ایک ناقابل قبول انسان ثابت ہو گئی تھی. سڑک تھم گئی تھی. اس نے رخساروں کو چھو کر دیکھا تو وہ بھیگے ہوئے تھے. سڑک ختم ہو چکی تھی، لیکن ماضی کی تکلیف دہ یادیں اب تک اس کے ساتھ تھیں. وہ داخلی دروازے سے اپارٹمنٹ کی عمارت میں داخل ہوئی، پھر لفٹ کی جانب چلی آئی. ابھی لفٹ کا دروازہ بند ہونے ہی لگا تھا کہ سیاہ دستانے والا ہاتھ لمحے بھر کو دروازوں کے درمیان آیا. انسانی موجودگی کے باعث دروازہ پھر سے کھل گیا تھا.
سیاہ لباس میں ملبوس شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا تھا اور سر پر کیپ لیے وہ نظریں جھکائے اندر داخل ہوا تھا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ سلینا نے ایک سرسری سی نگاہ اس شخص پر ڈالی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اگلے والے نے اس کے گلے میں موٹی سی رسی ڈال کر پیچھے کی جانب زور سے کھینچا تو وہ کھانستی ہوئی آگے جھکی۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ مارتی بمشکل لفٹ کے بٹن دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھینچا تانی میں اس کا رومال کھل کر لفٹ میں ہی گر گیا تھا۔ حملہ آور پوری قوت سے رسی پیچھے کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ ہمت ختم ہونے پر بے ساختہ ہی گھٹنوں کے بل جھکی تھی۔ گلے سے رسی نکالنے کی کوشش میں اس نے اپنے ناخنوں سے اپنی ہی گردن زخمی کر لی تھی۔ اسے لگا کہ وہ مر رہی ہے۔ اس کا سانس حلق کے بالکل آخری حصے میں اٹکا ہوا تھا۔ لفٹ کے بٹن پر رکھا اس کا ہاتھ کپ کپا کر نیچے آ گرا تھا۔ زبیر اینڈ سنس کمپنی کا چھوٹا بیٹا اس کا فین تھا، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ وہ ایک سٹاکر فین ہے، ٹاکسک فین۔ اس نے اسے اپنی پارٹی میں مدعو کیا تھا اور پھر اس کے مشروب میں ڈرگز کھول کر اسے پلا دی تھی۔ اگلے کئی گھنٹوں میں پولیس کی آمد کے ساتھ ہی وہ نشے میں دھت برآمد کر لی گئی تھی۔ اس کے ٹیسٹ کروانے پر پتا چلا کہ وہ ڈرگز لے چکی تھی۔ اس کے کریئر کی بلندی زمین پر آ گری تھی۔ اس سکینڈل نے کبھی اس کی جان نہیں چھوڑی۔ واجد جو اسے شادی کرنے ہی والا تھا، اب کبھی اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ ایک بد کردار ایکٹریس ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس کی بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ کپ کپاتا ہاتھ زمین پر رکھے وہ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے۔ شدت سے اسے لگا کہ گویا اس کے پھیپھڑے پھٹنے کو ہے۔ کیا یہ اس کا انت تھا؟ ایک محروم ایکٹریس کا انجام۔ واجد حسن، ماں، محروم زندگی، شہیر کے ہاتھوں پڑی مار، بھوک کی اذیت، اذیت پر اذیت۔ اس کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ وہ مر رہی تھی، وہ مرنے والی تھی کہ یکا یک لفٹ کے دونوں دروازے ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور کسی نے حملہ آور کو زوردار لات ماری۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ آنے والا حملہ آور کو بری طرح مار رہا تھا، لیکن حملہ آور اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ چکا تھا۔ اس شخص کے پاس فی الحال اس کے پیچھے بھاگنے کا وقت ہی تھا۔ سلینا کا وجود ہوا سے بھی زیادہ ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا، پھیپھڑے جیسے سانس لینے سے انکاری ہو گئے تھے۔ اس کا مسیحا اب اسے سیدھا کیے اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی ادھ کھلی آنکھیں اسے تک رہی تھیں۔